کافر نہیں ہے جس کے خلاف ہمیں کا سبق دیا جاتا ہے. جب کافر ہوگے، جب قانون کافر کہتا ہے آپ رولا کیوں شور کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم کہتے تم لکھوا کے دو مرزائیوں سے کہ ہم کافر ہیں، ہم دجال ہیں، ہم کذاب ہیں، ہم مرتدین ہیں. جب تک وہ اپنے آپ کو مرتد مانتے نہیں اس وقت تک تاریخ جاری رہے گی. ہمارے اسلاف نے مرزائیوں کو کافر منوایا تھا، ہم انشاءاللہ مرزائیوں کو مرتد منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، ماہ ربیع الاول جاری ہے، جس مہینے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی اور اسی مہینے اندر ہی آپ دی وفات پاک ہوئی. ولادت بیان ہوتی لیکن آپ دی سیرت تا یہ پہلو، آپ دی وفات، آپ دی موت مبارک، اس دا ذکر بالعموم نہیں ہونا. تقریباً آج تو 40 سال پہلے، صرف 40 سال پہلے، توجہ ہے ماشاءاللہ، صرف 40 سال پہلے پاکستان 12 ربیع الاول نو چھٹی ہوندی سی 12 وفات دی. پاکستانی حکومتی سرکاری کیلنڈر یہ بات چھپ دی سی کہ 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوگی. کس بات کی؟ 12 وفات کی. بعض لوگوں نے اس سرکاری کیلنڈر تبدیلی کروائی
اور وہاں درج کروایا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹی تھی وفات کی، اب چھٹی ہوتی ہے میلاد کی. دعوت ہے پڑھے لکھے لوگوں کہ 40 سال پہلے کیلنڈر پاکستان دا سرکاری حکومتی کھولیے اور دیکھیے اور پڑھیے، اور آج کل تو نیٹ پر موجود ہوگا، دیکھ لی. جو صرف ہماری زندگی اندر 40 سال پہلے بات جاری ہوئی، آج اس پر دلائل دیے جا رہے قرآن سے اور حدیث. اور یاد رکھو اہل الحدیث، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں اور فکر میں آ چکی ہیں اور سما چکی ہیں، اور انشاءاللہ یہ کیلنڈر تبدیل ہو کے رہیں گے انشاءاللہ. اگر اتنی بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو اس تبدیلی کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے. ہمارے علماء نے خاموشی سے یا شرافت کے انداز میں ممبر و محراب پہ تو اس کا تذکرہ ہوتا رہا، لیکن جس حد تک قدم اٹھانا تھا وہ قدم نہ اٹھایا جا سکا، اور یہ تبدیلی ہوئی. ایمان سے بتلاؤ جڑے بندے 50 60 70 سال عمر بیٹھے نے، کیا میری بات درست ہے یا نہیں؟ 12 وفات ہی کہندے سن. تو آج یہ کیلنڈر بدلا جا چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے. اور اگر تم جاگتے رہے جس طرح سرگودا میں ہم جاگے اور فیصل آباد میں جاگے، اگر یہ جاگ، یہ بیداری یہ جاری رہی اور ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ یہ کیلنڈر بدلوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہماری فکر ہے، پاگل نہیں ہے ہم، دیوانے نہیں ہیں. رات دن کی یہ سفر ایک فکر پر ہے، مسلک کے لیے ہے، جماعت کے لیے ہے، عقیدے کے تحفظ کے لیے ہے. اور جہاں جہاں دراڑ مسلک اور منہج پر ڈالی جا رہی ہے، انشاءاللہ ایک ایک دراڑ کو بند کریں گے انشاءاللہ، اور کتاب و سنت کو انشاءاللہ غالب کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. تسی نال ہی ہو نا انشاءاللہ؟ بس سپیکر ذرا ٹھیک ہو جائے دعا کرو، باقی سارا کچھ اسی کر سکنے ہیں سوائے سپیکر دے. سپیکر تو اسی نہیں ٹھیک کر سکتے. اس نو ذرا کھولو، اس دی ذرا ایک آواز دے وے 5-7 آوازہ کٹ دے. ذرا توجہ فرمائی. ہماری یہ تاریخ ہے، یہ فکری ہے. اندھیوا تقاریر کا سلسلہ نہیں ہے جاری، گھر سے نکلے تقریر کی، لفافہ پیسے خدمت کھانا وانا کھایا اور چلے گئے. نہیں، ایک سوچ ہے اور فکر ہے، ایک روگ ہے، ایک دل کی جذبات اور کیفیت ہے. شاید تو آنو تو وہ برداشت ہو جائے اور سو جاؤ اور خوشی سے کہ بہت کچھ ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ درد کچھ ایسا درد بھی ہے، کچھ ایسی تکالیف بھی ہے جنہوں سٹیج پر عوام الناس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس واسطے جتنا کچھ بیان ہو سکتا ہے اس سن لیجیے. ہمارا پہلا ٹارگٹ اس ملک میں ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور کدھر ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ خرچ جو ہے دین اور اسلام اور شریعت کے تحفظ کے لیے ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک مقام تک جماعت کو پہنچا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. مقام کون سا ہے؟ سنیے ذرا غور فرمائیے. میرا اور تمہارا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے.
یہ ساڑا عقیدہ ہے. ادھے تے دلیل ما کان محمد. دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری بن امین عابد صاحب نو خیر خیریت نال واپس گھر لے جائے. توجہ ہے ماشاءاللہ, ادھر نہ لے آوے تاکہ تواڈی میری دیر تک گفتگو جاری رہے انشاءاللہ. قاری صاحب نو پھر بلا لیں گے, ایک بار تسی میرے حال توجہ فرماؤ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی آخری رسول سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں ہوں آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ سیدنا عمر ہوتے. سیدنا عمر اگر نبی نہیں بنے تو پھر سمجھو قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا. یہ مثال مولانا ابو بکر سمدانی صاحب نے سمجھائی ہے اگلے دن. شیخ حافظ محمد گوندلوی کدھر نے بیٹھے رحمت اللہ علیہ دی مناسبت اور حوالے اور دلیل لال کہ شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے حکومت دین دی ہے نا, توجہ ہے ماشاء, حکومت اشتہار دین دی ہے کہ سانو ایس محکمے اینی بندے چاہیے دیں, تو جدو او بندے آ جان تو پھر جڑے ہوتے زید ہوندے نے نا, مثلا 100 چاہیے 100 سیٹ ہے 100 چاہیے تو درخواست آ گئی 200 رکھ لیندے تے بقیہ 100 ان کے آدھن کہ ہون ساڑا کم پورا ہو گیا ہے تے توڑی اس سیٹ دی ان گنجائش نہیں. فرماندے نے محبوب آدم علیہ السلام تو لے کے محبوب تک نبوت کا محل پورا ہو چکا ہے, ہون کسی سیٹ دی گنجائش نہیں, خالی نہیں نہ رہی. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا لو کان بعدی نبیون لو کان بعدی نبیون لکان عمر, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے. عمر کون ہوتا؟ عمر ہوتے. کون ہوتا؟ سیدنا عمر ہوتے. اگر میرے بعد نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے. واہ عمر تنو دے خلیفہ مندے نہیں رافضی. رافضی تو تجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. رسول نے تیرا کتنا بلند مقام بنایا ہے. فرما لو کان بعدی نبی لکان عمر. لیکن رافضیوں سن لو انشاءاللہ عمر کے پروانے اور دیوانے موجود ہیں اور جاگ چکے ہیں. اور علامہ شہید نے فرمایا تھا چنیوٹ میں اب ہم شیر کو واپس کچھار میں جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ, یہ قوم جاگتی رہے گی. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو کون نبی ہوتا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور حدیث سنیے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 دجال قذاب پیدا ہوں گے جڑے سارے کہیں گے کہ اسی نبی ہاں, لیکن میرے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے. مرزا غلام قادیانی دجال بھی ہے, اونچی بولیے, قذاب بھی ہے. اس کے ماننے والے مرتدین ہیں, وہ خود مرتدوں کا سردار ہے, مرتدین کا امام ہے. اس کی قوم اس کی سارے ماننے والے مرتدین کا گروہ ہیں. حکومت کی خواہش اور چاہت اور موجودہ ملحدین اور لیبرل جتنے بھی ہیں سارے یہ خواہش ہے کہ مرزائیوں کو دوبارہ مسلمان بنا دیا جائے.
یا کم از کم اقلیتی فرقہ بنا کر کے تسلیم کر کے ان کو ہر کمیٹی میں ہر جگہ پر نمائندگی دے دی جائے، ان کے ایم پی اے اور ایم این اے ہر اسمبلی میں مخصوص نشستوں سے منتخب ہو کے آئیں۔ یاد رکھنا یہ تمہاری بھول ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ سیدھی جی گل لیتے، صاحب جی گل لیتے، پنجابی جی گل لیتے، ستھری جی گل لیتے، ایس گل وچ کوئی شک نہیں جے بچے یتیم ہو جائے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم رہیں یا نہ رہے مرزائیو، تمہیں کسی کمیٹی میں نہیں آنے دیں گے۔ تمہارے لیے قانون کا شکنجے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور تمہارے لیے آسانیاں اور نرمیاں جو پیدا کی جا رہی ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری جانوں سے، ہماری لاشوں سے کوئی آگے بڑھ کے اوپر کچل کے جا سکتا ہے؟ ہمارے جیتے جی مرزائیو، تم گستاخ بھی ہو، تم کافر بھی ہو، تم قذاب بھی ہو، تم مرتد بھی ہو، تم سے سوشل بائیکاٹ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تم کسی کلیدی عہدے پر نہیں آ سکتے۔ جہاں جہاں خبر ملے گی ہم تمہارا رد کرتے رہیں گے اور تمہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک تمہاری لاشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ اس وقت قال الحدیث کی یہ تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ مرزا قادیانی نے کیا نا کہ نبی علیہ السلام، مرزائی آج بھی کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہمارے اس محمد رسول اللہ سے مراد مرزا ہے۔ اور کون سی گستاخی ہے جو مرزے نے نہیں کی؟ رب کی، رسول اللہ کی، آل بیت کی، صحابہ کرام کی۔ سیدنا حسنین کریمین کے بارے لکھتا ہے کہ 100 حسین ہر ویلے میری جیب جراندہ ہے، اتنا بدبخت ہے۔ مرزائیت پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جڑے تو جڑے ختم نبوتی اندر گل ہو رہی تھی آپ باہر پھر دے انہاں دے بارے کی کرنا جو اے جڑے باہر پھر رہے سارے چھیتی چھیتی اندر آ جاؤ، نہیں تے سارے اندر تیار بیٹھے جے باہر آ رہے جے۔ توجہ فرمائی، مرزائیوں پہ تھوڑی جی اچھی کہو نا پتہ بھی لگے بجا کے دے بیٹھے۔ مرزائیوں پہ، مرزائیوں پہ، قادیانیوں پہ ایڈی لعنت ثواب ہے، جیڈی پا اوڈا ثواب ہے۔ مرزائیوں پہ لعنت۔ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دے اندر 2 ہاتھ پہ سونے کے کنگن دیکھے، بخاری دی حدیث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منو خواب اندر 2 سونے دے کنگن میری ہتھیلی پر تے آپ فرما دینے منو گھبراہٹ ہوئی، میں گھبرا گیا، 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ پہ، میری کیا نسبت سونوں سے اور مال سے؟ اور حدیث سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے لیے احد پہاڑ سونا بنا دیتا جائے، اور مسلک کے لیے، جماعت کے لیے کنجوسی کا اور بخل کا مظاہرہ کرنے والوں، مال اس مسلک پر منہج پر نہ خرچ کرنے والوں، اپنے کاروبار معاملات میں الجھ جانے والوں، آج تھکے ہوئے، آج ہم نہیں جا سکتے، آج ہم پریشان ہیں، آج نہیں جا سکتے، آج فلاں کام ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، سن لو یہ قاص، یہ مشن کتنا مبارک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے، جس امت، جس نبی کے تم امتی ہو، جس پیارے کا نام لیتے ہو، جس کے دفاع اور عزت کے لیے ہم یہاں اس وقت رات کے وقت حاضر ہے، سن لیجئے رب محتاج نہیں ہے۔ رب صحابہ کے دفاع کے لیے مکھیوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے۔ رب نبی پر بادلوں کا سایہ کر کے اپنے نبی کو دھوپ نہیں لگنے دیتا۔
رب محتاج نہیں ہے. ہم نے پیغمبر کی عزت حرمت پر کام کرنا ہے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے، شفاعت رسول کے لیے، اپنی جنت کے لیے، رب کی رضا کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے. وگرنہ وہ تو اصحاب کاف کو بچانا چاہے تو دروازے پہ کتے کو کھڑا کر کے 300 سال کتے کو چوکیدار بنا دیتا ہے. وہ محتاج نہیں. خوش نصیب ہو تم کہ دنیا فحاشی و بے حیائی میں راتیں بسر کرتی ہے، تم دین میں راتیں بسر کرتے ہو. لوگ کجری اور بدماش عورتوں پر پیسہ پھینکتے ہیں، تم دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلک کے لیے، منہج کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، مسلک کے دفاع کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہو. دنیا کو کوئی حیثیت نہیں ہے. حدیث سن لو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے لیے اود پہاڑ سونا بنا کے میرے حوالے کر دیا جائے تو تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں سارا اود پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کر دوں گا. دین پر، دین کے دفاع پر آج ضرورت ہے. دین کے دفاع کے لیے جان رہے ہو کہ حرام محکمے میں مرزائیوں کو پہنچانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی حکومت کو اس ایجنڈے کے تحت لایا گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ میدان عمل میں نکل چکے. اور جب وہاں بھی نکلے پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا نکلنا پھر 5,000 کے لفافے لے کے ہم تاریخ کو دباتے نہیں، پیچھے آتے نہیں. جب ہم نکلیں گے تو پھر وہ بات یاد آئی. قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم ختم نبوت کے لیے نکلے تو آگے گولیاں نظر آ رہی تھی. ایک مولوی تھا، سرمے والی سرکار تھی، پان بھی کھاتا تھا. فرمایا پگڑا ترلا بڑا تھا، پیچھے پلٹا. علامہ شہید فرماتا ہے میں نے پڑھ کے کہا مولانا کدھر جاتے ہو؟ کہتا ہے ماں سے پوچھ کے نہیں آیا. علامہ شہید نے فرمایا تھا پوچھ کے تو میں بھی نہیں آیا، لیکن میری ماں کو کہہ دینا اور سلام دے دینا تمہارا بیٹا کہہ رہا تھا اگر میں اللہ کی راہ میں ختم نبوت پر آج ذبح ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، میری ماں تک میرا پیغام پہنچا دینا. ماں تجھ سے اجازت لے کے نہیں آیا تھا، اللہ کی راہ میں نکلا اور شہید ہو گیا، لیکن مجھے یقین تھا اگر میں تجھ سے پیغمبر کی حرمت پر کٹنے کے لیے اجازت مانگتا تو صرف ایک جملہ ہی کہتی بیٹا اجازت مانگنے میں دیر کیوں کر دی ہے. علامہ شہید تیری جرت کو، علامہ شہید تیری جرت کو، شہداء اسلام، شہداء اہل حدیث، علامہ احسان الہی ظہیر. جاؤ اور اللہ کی راہ میں پیغمبر کی حرمت اور ناموس کے لیے کٹ جاؤ. اور علامہ شہید اس راہ میں کٹ گئے. 35 سال کے بعد آج پھر مسلک کو، جماعت کو قربانیوں کی ضرورت ہے. اپنے مال، اپنا خرچ، اپنی کمائی اس مسلک و منہج کی پختگی کے لیے خرچ کر ڈالو، اور انشاءاللہ یہ آپ کا خرچ رہے گا اور ضائع نہیں جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پہ سونے کے کنگن مجھے دکھائے گئے، میں گھبرا گیا کہ سونا اور میرے ہاتھ پر. میں نے پھونک ماری، وہ دونوں سونے کے کنگن خاک بن کے اڑ گئے. جب اڑے تو مجھے جھاگ آ گئی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس خواب کی تعبیر سنو، 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جن کی زہری چمک دمک ہوگی لیکن اڑا دیے جائیں گے. تم مرزائیوں کو گلے لگا کے بیٹھے ہو، یہ عام کافر نہیں ہے، یہ وہ کافر ہے جن کے بارے میں صدیق نے
لشکر تیار کر کے ان کے قتل کے لیے بھیجا تھا اور فرمایا تھا اے لشکر والوں صحابہ کرام یاد رکھنا یہ عام کافروں کے خلاف تم نہیں جا رہے، مسیلمہ قذاب کے خلاف جا رہے ہو۔ کافروں کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے، یہاں لونڈیاں نہیں بنانا، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جاتا ہے۔ فرما چھو ان کی فصلیں اجاڑ دینا، ان کے درختوں کو کاٹ دینا، ان کے مکانوں کو ڈھا دینا، ان کی عورتوں کو قتل کر دینا، ان کے بچوں کو ذبح کر دینا، ان کے بوڑھوں کو مار دینا، ان کے جوانوں کو ذبح کر دینا، ان کی نسل کو بیج کو ختم کر دینا، یہ عام کافر نہیں ہے جس کے خلاف ہمیں کا سبق دیا جاتا ہے۔ جب کافر ہوگے، جب قانون کافر کہتا ہے آپ رولا کیوں شور کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم کہتے تم لکھوا کے دو مرزائیوں سے کہ ہم کافر ہیں، ہم دجال ہیں، ہم قذاب ہیں، ہم مرتدین ہیں۔ جب تک وہ اپنے آپ کو مرتد مانتے نہیں اس وقت تک تاریخ جاری رہے گی۔ ہمارے اسلاف نے مرزائیوں کو کافر منوایا تھا، ہم انشاءاللہ مرزائیوں کو مرتد منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اونچی گئی ہے انشاءاللہ۔ گستاخ رسول دے صرف ایک سزا اہنج نہیں نہ اہنج تے کم خراب ہے پھر ایک کو آواز نہ گستاخ رسول دے صرف ایک سزا تو وری آواز آئے گستاخ رسول دی ایک سزا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور انشاءاللہ یہ تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ، یہ جلسے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آخری جلسہ ہونا ہے تے فیصلہ کون ہونا ہے تے اتھے جاؤنا ہے تے پھر اینیوں ہونا ہے کہ اتھے کسے نہیں رہنا انشاءاللہ، پھر اسے ہی ہونا ہے اتھے انشاءاللہ، منوا کے آنا ہے انشاءاللہ۔ اونچی کو وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سن نبی داؤد حدیث پاک میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبینا صحابی ہے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دی لونڈی ہے ام ولد جدے بیٹ دے وچو انہاں دے بچے نے دو ہیروں جیسے بیٹھے، لیکن بیوی ام ولد کافر ہے اور نبی علیہ السلام دی توہین و گستاخی کر دی ہے۔ سیدنا عبداللہ نبینا صحابی فرمان لگے اپنی بیوی نو کہ تیرے پیٹ چو میرے بچے بھی نے اور پھر اس وقت بھی تیرے پیٹ اندر ہونے والا بچہ ہے تے تو روزانہ میرے محبوب دی توہین و گستاخی کرنی ہے۔ میں نبینا ضرور آنکھوں والو مرزائیوں کی کتابیں شہر اور بستیاں موجود ہیں، مساجد کے مینار موجود ہیں، مساجد کے محراب وہ بنا کے بیٹھے ہیں اور ربے میں سکون و آرام سے رہ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں اور بدماشی کر رہے ہیں، لیز پر زمین لے کر کے وہاں ملک کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، پیغمبر کی نبوت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ نبینا ہے صحابی۔ کہنے لگے اپنی بیوی نو اپنے لونڈی نو بعد آجا میرے کلوں رہا نہیں جا سکتا، میں نبینا ضرور ہاں لیکن میرے ایمان دا مسئلہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام دی توہین و تنقیس میرے کلوں برداشت نہیں ہوندی۔ یہ بیوی باز نہیں آئی نہیں روکی تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبینا ہو کے کدال چکے ہے، ہتھیار چکے ہے، اپنی بیوی کے پیٹ پہ میں پیواز کر کے بیوی کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اندر فلاں توڑے صحابی نبی نہ اس دی بیوی قتل ہو گئی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تلاش کرو کون دا قاتل ہو سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے نے, محبوب دی مجلس لگی ہوئی ہے. جدو کسے بندے نے کوئی اشارہ کنایا نہیں کیتا, آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں ان حقوق دا واسطہ پانا جڑے اللہ نے میرے حق توڑے ہوتے رکھے نے. اگر کسے دے علم اندر ہوئے تے دسے اس عورت دا قاتل کون ہے. صحابہ ہوتے سکتا خاموشی تاری ہے. پچھلیاں سواندر ہے نبی نا صحابی بیٹھا ہے, اے اٹھے ہے تے لرزہ تاری ہے. ایمیں اگے چلتا رہا ہے تے عرض کرتا ہے محبوب جی میری بیوی دا قتل باروں تلاش نہ کرو, میں آپ قتل کیتا ہے. فرمایا تو کیوں قتل کیتا ہے؟ وَتُوَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. محبوب جی تو انہوں گالیاں دین دی سی, میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا, میں اس نو قتل کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام خاموش نے, پتہ نہیں یہ دے بارے اسمان تو کی فیصلہ آئے گا کہ اس عورت دے بدلے اس نبی نانو قتل کیتا جائے گا. نبی علیہ السلام خاموش نے, اسمان تو وہی آئی. فرما محبوب جی ان دماء حضرن, اس صحابی نو کہہ دو تو نے اپنی بیوی کو قتل کر کے گناہ نہیں کیا. اس عورت کا قتل خون رائے گائے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. خون ہے ہی وہ بد نسل, خون ہے ہی وہ پلید جس میں پیغمبر کی توہین کا جو عنصر موجود ہو, وہی خون پاک ہے جو میرے محمد کا ادب و احترام کرتا ہے. اس خون کی کوئی حیثیت نہیں. گستاخ رسول دی صرف ایک سزا, اتنی محبت کرو نبی علیہ السلام دی ذات پاک نال, اتنی عقیدت, اتنی محبت, اتنا پیار. سن لیجئے سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ پروانہ ہے رسول, یہ وہ صحابی رسول جس نے ختم نبوت پر سب سے پہلے قربانی پیش کی, جس کو ذبح کیا گیا. یہ مسیلمہ قذاب دے سامنے کھڑا ہے, جڑا جھوٹا نبی ہے, قذاب انسان مسیلمہ, او دے سامنے سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نے. مسلمہ کہنے لگا حبیب میرے بارے تیرا کی خیال ہے, میں نے تو رسول من دیں یا نہیں مننا. مسلمہ کہنے لگا حبیب میں نے رسول من دیں یا نہیں مننا. حبیب خاموش ہے. مسلمہ پھر پوچھتا ہے بولتے نہیں. فرما میں سنے ہی نہیں, میں نے نہیں سنا, تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا اچھا یہ دس محمد مصطفیٰ کون ہے؟ کہنے لگا وہ تو ہے رسول اللہ, وہ تو رسول اللہ. کہنے لگا اچھا پھر دس میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ حبیب پھر خاموش. کہنے لگے بولتے نہیں. فرمایا میں سنے ہی نہیں. کہنے لگا میرے بارے تنوں کوئی چیز نہیں سنائی دی, دس محمد مصطفیٰ کون ہے؟ کہنے لگا میں گواہی دینا ہوتے اللہ دے رسول نے. کہنے لگا میرے بارے کی گواہی دینا ہے کہ میں رسول ہے وہاں یا نہیں؟ پھر حبیب خاموش نے. مسلمہ کہنا پھر کیوں خاموش ہیں؟ کہنے لگے میں تیری بارے سنے ہی نہیں, یہ میرے کان بہرے, تیرے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا. کہنے لگا ایک ہاتھ کٹ کے پوچھو کہ میں کون ہوں. بازو کٹ دیتا گیا ہے. تو مسلمہ پوچھتا ہے دس میں کون ہوں؟ کہنے لگا میں سنے ہی نہیں. بڑا سوکھ ہے جلسہ کرنا, بڑا آسان ہے جلسہ کرنا, پروگرام کرنا, کھانا کھانا اور کھانا کھا کے گھر چلا جانا اور رات کو گزار کے چلا جانا, جا کے سو جانا, فجر نہ پڑھنا, یہ ساری چیزیں آسان ہے. ہم تو رسول اللہ کی حرمت کے لیے اتنا وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ضلع سرگودا میں ایسے جوان جن کو جس وقت مسلک و جماعت و عقیدے کے لیے بلایا جائے, جواب میں یہ نہ کہے میں سویا ہوں, میں مصروف ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں. نہیں, ساری دنیا بات میں ہے. مسلک اہل حدیث کا دفاع پہلے ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, شاہ صاحب قلم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, رسول پر جان بھی
نعرہ تکبیر علماء حق علماء اہل حدیث یہ کیا ہوا میں مصروف ہوں. مسلک سے بڑی مصروفیت کیا ہے؟ جماعت سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ساری مصروفیات. یہ جذبہ ہو. مجھے یاد ہے وہ وقت کہ میرا چچا فوت ہوا، حقیقی چچا تایا فوت ہوا، دفنا کے ابھی قبر پہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے کہا یہاں مسلک کا مسئلہ ہے، مسلک کی عزت کا مسئلہ ہے. آپ کا یہاں پروگرام تھا، آج آپ کی فوتگی ہو گئی، چچا کی میت آپ کے گھر میں ہے، قبر پہ آپ کھڑے ہیں، لیکن سارا کچھ ہے، لیکن یہاں مسلک کی مجبوری ہے. تو میں قبر سے سیدھا اس رات 12 بجے اس کے جلسے میں پہنچا. رشتہ داری کیا ہے، خون کیا ہے، موتیں کیا ہے، وفات کیا ہے، شادیاں کیا ہے، خوشیاں کیا ہے، سب کچھ محمد کے دین پہ قربان ہے. سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، اسلام دین مسلک منہج پر آنچ آئے یہ برداشت نہیں ہو سکتا. یہ مسلک سے وفاداری. وہ نوجوان جو سب کچھ بعد میں پہلے مسلک دین شریعت عقیدہ ختم نبوت عظمت اصحاب رسول کے لیے جانیں پیش کرے. سیدنا ابی فرماتے ہیں میں نہیں سنی تیری بات، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. کون ہوں میں؟ نہیں سنتا میں تیری بات. پاؤں کاٹے گئے، جسم کا انگ انگ کاٹا جا رہا ہے، شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن زبان جاری ہے کہ محمد میرا رسول ہے. تجھے میں نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، میں تیری بات نہیں سنتا. یہ مسلک، یہ ہے دین، یہ ہے صحابہ جن کی حرمت اور عزت کے لیے یہاں آج کس جلسے میں ہم اکٹھے ہیں. یہ زانی صاحب سے کہوں گا، مولانا امیر معاویہ صاحب سے، جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور جن ساتھیوں نے پیسہ خرچ کیا ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ساتھ پیغام دینا چاہوں گا، ہر تحصیل میں، ہر بستی میں عظمت اصحاب رسول اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جلسے ہوتے رہنے چاہیے. ایک ہفتہ بھی جلسے کے بغیر خالی نہ ہو، سلسلہ جاری رہے، اور انشاءاللہ آخری اور فائنل کال آئے گی جس کے بعد ہم انشاءاللہ لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے، الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے، عظمت اصحاب رسول کے نعرے لگاتے ہوئے رخ کریں گے اور جا کے پیغام دیں گے کہ انشاءاللہ ہم صحابہ کی عزت کا قانون انشاءاللہ بنوا کے جائیں گے. جن اصحاب رسول نے مسیلمہ کذاب کے سامنے یہ قربانی پیش کی ہے، اگر اللہ کی قسم وہ صحابہ نہ ہوتے یہاں آپ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتے ہوتے. ان صحابہ پر تبرہ کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے اور ہم خاموش ہیں. صدیق و عمر عثمان کو گالیاں دی جا رہی ہے اور ہم خاموش ہیں. صدیق کائنات کو برا کہا جا رہا ہے اور ہم خاموش ہیں. سن لو، یہ خاموشی ترک ہو چکی اور ہم اپنے سروں پر کفن باندھ چکے. امی عائشہ تیری عزت کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے جیسے لڑنے کا حق ہے. لڑیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ قانون بنے گا. ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات
ہماری ساری طریقہ پہلا مقصد عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اور ہماری طریقہ دوسرا مقصد صدیق کے پورے گھرانے کی عزت کا دفاع، خلافت بلا فصل کا دفاع، صدیق کی حرمت کا دفاع۔ یہاں تو گالیاں دی گئی ہیں، صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا گیا ہے۔ سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند اور الجھا ہوا دونوں صحابہ کرام کا، ایک طرف ابو بکر ہے، دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر توجہ فرمانا، سیدنا عمر کہنے لگے ابو بکر جی عمر، فرما غلطی میری پہل میرے کل ہوئی ہے، لہذا میں الجھاؤ کیتا ہے تُسے معاف کر دے ہو۔ سیدنا صدیق نے فرمایا میں تو معاف نہیں کرنا، توجہ کرنا، حدیث پاک صحیح البخاری اندر میں معاف تو انہوں نہیں کرانگا۔ لہذا صدیق فرمان لگے جے تو سیدنا عمر نو فرمایا میں اج معاف نہیں کرنا تو میں جا کے رسول اللہ کو شکایت لانی ہے۔ سیدنا صدیق حضور وال چل پڑے، نبی علیہ السلام توجہ فرمائیے، سیدنا صدیق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ مدہ پسند الجھاؤ ہوا ہے۔ صدیق فرمان لگے عمر جانے دو، معاف کر دو۔ سیدنا عمر نے فرمایا میں معاف نہیں کرنا۔ صدیق نے فرمایا میں نبی علیہ السلام کو جا کے شکایت لاواں گا کہ میرا الجھاؤ ہوا ہے، پھر میں معافی منگی ہے۔ سیدنا عمر نے میں نے معاف نہیں کیتا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب وال چل دے آ رہے ہیں، جو ہی محبوب نے وہ کیا فرما میرے صحابہ وہ دیکھو ابو بکر آ رہے ہیں اور کسی نال جھگڑ کے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہے، صدیق آ گئے، فرمایا ابو محبوب جی میرا جھگڑا ہے سیدنا عمر نال، میرا اختلاف ہویا ہے، انہوں نے میرے نال کچھ بات کہی ہے، میں انہوں نے کہی ہے، پھر میں معافی منگی ہے، میں نے عمر نے معاف نہیں کیتا۔ فرما ابو بکر کوئی بات نہیں ٹھہر جاؤ، سیدنا عمر نال گل کرنے آ۔ سیدنا عمر فرماتے رہے میں گھر گیا لیٹیا تے غصہ ٹھنڈا ہویا، پھر خیال آیا اے عمر کنوں معاف نہیں کیتا؟ ابو بکر کو۔ سیدنا عمر فرماتے میں اٹھیا جلدی نہ صدیق دے گھر گیا، پوچھے اندروں آواز ہے صدیق گھر موجود نہیں، میں کیا حضور کہہ رہے سن میں نبی پانو شکایت لا دیاں گا۔ سیدنا صدیق رسول اللہ دے پاس ہونگے، میں آیا جو ہی نبی علیہ السلام دور ہوئے کہ سیدنا عمر آ رہا ہے، محبوب علیہ السلام دا چہرہ خود سے اندر آ گیا۔ سن لو صحابہ کرام دا انکار کرنے والوں، صحابہ کرام نال بغض رکھنے والوں، ایک آل حدیث دی اس کانفرنس دا، سیرت امام اعظم اس کانفرنس دا ایک پیغام سن لو، کیا تنو اللہ دی زمین تے سوائے ابو بکر عمر عثمان دے بغض رکھن واسطے کوئی بندہ نظر نہیں آیا؟ مجبوری کیا ہے تمہاری؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں بغض رکھتے ہو صدیق عمر عثمان سے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام آج جدو ویکھیا سیدنا عمر آ رہے ہیں، آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سیدنا صدیق گھٹنے دے بل محفل اندر بیٹھے سن پہلے تے گھٹنے دے بل چل کے اگے ہوئے، فرما محبوب جی عمر نو کچھ نہ کہنا، خطا میری سی، پہل میں کیتی سی، جھگڑا میرے حلو شروع ہویا ہے، لہذا سیدنا عمر نو کچھ نہ کہنا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، رک جا، پہل تیرے والوں بھی ہوئے، معاملہ تیرے والوں بھی ہوئے، تے جڑا تیرا احترام پھر بھی نہ کرے۔ فرما ابو بکر ٹھہر جا، رک جا۔ نبی علیہ السلام سیدھا اپنے ممبر پہ چڑھے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور کتنا سہانا منظر ہوئے گا۔ خلیل آباد دے دوستوں، اردا گرد آن والے دوستوں، سن لیجئے میرا پیغام۔ جدوں نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، مسجد نبی ہوگی، ممبر مصطفیٰ کا ہوگا، سامنے صحابہ ہوں گے، موضوع صدیق ہوگا، اور نبی علیہ السلام صدیق کی شان بیان کر رہے ہوں گے۔ یہ سنت ہے شان بیان کرنا، صدیق دا دفاع کرنا سنت ہے۔ تسی صدیق نو برا کہو تے ساڑھے کلو خیر دی توقع رکھو، کہو صدیق نو برا تے ساڑھے کلو کہو محبت۔ محبت نہیں ہو سکتی، محبت سارے رشتے سن لے، نہیں ہو سکتی محبت۔ ہمارا بس وہ امام ہے جو صدیق کا غلام ہے، جڑا صدیق دا نہیں وہ ساڑھا نہیں، مر جائے تامی ساڑھا نہیں، جیندہ رہے تامی ساڑھا، او دا جنازہ پہ ہوئے تامی ساڑھا نہیں۔
وہ تزیت دا معاملہ ہوئے سمجھو تامی ساڑا اور ساڑا نہیں ساڑا ہوئی ہے جڑا صدیق دی وفاداری کرنا ہے صدیق نال پیار کرنا ہے آدھے ہو نا فلان دے میں تزیت نہیں جانا فلان دے دکھ سکھ ساڑا انہوں دا مک گیا کیوں او میرے ابے دے مخالف او میرے فلان دے مخالف لکھ لو میری بات ہمارا دکھ سکھ تمہارے سے ختم ہے اس لیے کہ تم ہمارے صدیق کے مخالف ہو کہتے دکھ سکھ سارے رکھی پھر دے ہو سیاست کے چکر میں فیتے پڑھتے ہو تزیتے کرتے ہو سارے دکھ سکھ تم بنا کے بیٹھے ہو ہمارا مرنا پرنا دکھ سکھ ہر اس بندے سے ختم ہے جو صدیق سے محبت نہیں کرتا عمر عثمان سے محبت نہ کرے ہمارا کیا رشتہ ہے ہزاروں خون کے رشتے صدیق کے جوتے پہ قربان ہیں یہ غیرت پیدا کرو گے انشاءاللہ اس غیرت سے جیو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو سیدنا عمر نو ویکھیا حضور نے چہرہ سرخ سیدنا صدیق آگے ہوئے محبوب جی کچھ نہ کہنا فرمایا ابو بکر ٹھہر جا سیدنا عمر آگے آگئے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کتنے جذباتی ہوں گے پیغمبر رافضیو جدو تسی قیامت والے دن جاؤ گے صحابہ نو گالیاں دیکھے رسول رحمت ویکھن گے توڑے وال کس طرح کتنے نامراد ہو جنہ حوض کوثر دے پیالے حضور کو پکڑ پڑ کے سنو پلانے سن تسی انہوں نے گالیاں دین دے ہو جڑے آج بھی حضور نال دفن روزے اطہر اندر تسی انہوں نے گالیاں دین دے ہو جڑے آج بھی جنت دے ٹکڑے اندر دفن نے توڑے او دشمن نے یہ تھے ساری دنیا جا کے درود و سلام پڑھ دیئے اس حجرے اندر جڑے دفن نے توڑے او دشمن نے کتنے الٹی ہے توڑے دل کتنے سخت دل نے محبوب لوگ توڑے دشمن نے اور جتنے مضموم لوگ نے اس نال پیار کر دے ہو کافرانو مسلمان کہی جاندے ہو مسلمانانو کافر کہی جاندے ہو جنہ حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا انہوں علیہ السلام کہی جاندے ہو اور جنہ کلمہ پڑھیا انہوں دا انکار کیتی جاندے ہو سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی حضرت طلحہ و زبیر سعد و سعید سیدنا امیر معاویہ ابو سفیان سیدہ ہندہ اس پورے خاندان کو تم گالیاں دیتے ہو نعوذ باللہ میں پوچھتا ہوں کیا قصور و جرم ہے سیدنا ابو سفیان کے خاندان کا خود بھی صحابی ہے انہوں دی بیوی حضور دی سانس ہے وہ بھی صحابی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی نے خاندان صحابیاں دا ہے تسی انہوں دا انکار کرتے ہو سیدنا ابو بکر عمر عثمان توجہ فرمائیے کتنے پکیزہ لوگ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ٹھہر جا پہلے شکایت لگا کے تے پھر میں پوچھنا چاہنا جڑا عمر تھوڑی جی بات کرے تے صدیق شکایت لا دے نرافضیو تو آڑے خلاف کتنی بڑی شکایت صدیق دی ہوئے گی پھر قیامت آلہ دن نرافضیو تو سبھی ہونا ہے تو پھر صدیق نے بھی ہونا ہے تو پھر صدیق نے کہنا نا یا اللہ جی من جنت دے ہر دروازے تو آواز آونی ہے تینا برین تے پرے کر دے جنت دے ہر دروازے تو آواز صدیق نو آنی ہے تجھے خلاف کوئی عام پڑوسی پیش ہو جائے اینو منو گالیاں دیتی ہیں اینو من برا کیا ہے اینے منو تھپڑ مارے ہے او دے خلاف جناب پڑوسی پیش ہو جائے او دی معافی دی کوئی صورت نہیں جے دے خلاف صدیق ہی پیش ہو جائے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ نے چاہے صحابہ دے درجے بلند رکھن واسطے اے ہو جے گندے بندے بھی پیدا ہو گئے جڑے صحابہ دی تکفیر کر دیں صحابہ دی گستاخی کر دیں صحابہ نو گالیاں دیں اللہ صحابہ دے درجات بلند کردہ رہنا ہے رافضی ہو بڑے برے راستے دا انتخاب کیتا جے آل الحدیث دے اللہ دی رحمت ہے ساڑھے مسلکت تولا محبت پیار نبی علیہ السلام دے سامنے شکایت لائیے صدیق
صدیق نے سیدنا عمر دی ایتھے پوچھنا شروع ہو گیا ہے نے محبوب ایتھے حساب و کتاب محبوب نے شروع فرما دیتا ہے ایتھے حضور جذبات اندر آ گئے نے ایتھے حضور غصے اندر آ گئے نے ایتھے حضور جلال اندر آ گئے نے دسو قیامت والے دن کتنے الٹے دل والے لوگ ہون گے جنہاں دے خلاف صدیق عمر عثمان پیش ہو کے کہن گے یا اللہ ظالم کہندے سن کہ قرآن میری بکری کھا گئی یا اللہ اے وہ لوگ نے جڑے آندے سن مردہ عورت کے ساتھ مردہ بیوی کے ساتھ سیدنا عثمان نے رات گزاری یا اللہ اے اوپرے لوگ نے جنہاں صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ نمانو برا کیا ہے صدیق بھی پیش ہو گئے رب دی عدالت اندر عمر بھی پیش ہو گئے سیدنا عثمان بھی پیش ہو گئے کتنے صحابہ سیدنا میر معاویہ تمہارے خلاف سیدنا ابو سفیان تمہارے خلاف سیدہ ہندہ تمہارے خلاف سیدنا طلحہ تمہارے خلاف سیدنا زبیر تمہارے خلاف سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح تمہارے خلاف عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے خلاف کتنے صحابہ ہیں جو تمہاری قلم سے محفوظ نہیں رہے کتنے صحابہ ہیں جو تمہارے جناب مزاج بد مزاج سے بد زبانی سے محفوظ نہ رہے میرا تے عقیدہ ہے کہ میں چھٹکارا پائے گا جدے خلاف امی عائشہ پیش ہوئے گی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ دنیا بھی لعنت ہے آخرت اندر بھی لعنت ہے جڑا پاک دامنت الزام لگانا ہے امی عائشہ پاک دامن ہی نہیں بلکہ کی فرما الغافلات وہ تو ایسی پاکیزہ ہے جس نے کبھی اس گناہ دے بارے جدے دل کدے خیال بھی نہیں آیا الغافلات اتنی پاک ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں دنیا میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ یہ تو امی عائشہ پیش ہوئے گی رب دی عدالت اندر رافضیو دسو نجات دا راستہ کتو لبو گے کیڑے نجات دا راستہ تن ملے گا کتے یاد ہے خطیب شیعہ قاری عبدالعزیز اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا کرتے سن قیامت دن ہوئے گا میرے کل اور تے کوئی عمل ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا مال دی کمی ہوئے گی لیکن رب پوچھے گا قاری عبدالحفیظ کی لے کے آئے ہو میں کہاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ اللہ تیرے پیغمبر دی عزت تے حرمت لباس دی دفاع کردہ آیا امی عائشہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دشمنہ تے تبرہ کردہ آیا انہوں دے دشمنہ تے ہوتے برات تے لعنت دی برکھا برساند آیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ حلالیو ماں دے خلاف کیوں جملہ کرے ہو دا مطلب ہے توڑی نسل مشکوک ہے جیدے دی نسل مشکوک نہ ہے جیڑی اپنے ماں اور باپ دا ان ہے وہ اپنے والدین دے خلاف کدے بھی بات نہیں کیتا کرنا مشکوک نسل لوگو تم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو داغدار کرنے کی کوشش کی ان کی شان میں ان کی حرمت میں ان کی طہارت میں ان کی پاکیزگی میں تو سارا جناب حرف گیری کیتی ہے انشاءاللہ علیہ حدیث گئے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے دفاع کے لیے اپنے ماں کی عزت کے ناموس کے لیے میدان عمل میں نکل چکا ہے واپس نہیں جائیں گے جب تک ماں تیری عزت کا قانون انشاءاللہ نہیں بن جائے گا انشاءاللہ بن کے رہے گا ناموس صحابہ بل انشاءاللہ پاس ہو کے رہے گا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ آج غلط دسو جی محبوب جی ارشاد فرمائیے
فرمایا جس دن شروع اندر میں نبوت دا اعلان کیتا تسی سارے آندے سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نبی نے سچے نبی نے جھٹلاندے سو نہ مینو جی محبوب جی شروع اندر سی مخالف رہے فرمایا پہلے دن تو کون ہے جن ایک لمحے بھی میری مخالفت نہیں کی تھی پہلے دن تو تصدیق کی تھی سی سارے صحابہ بولے محبوب جی وہ اونچی بولیے وہ کون حضور کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر فرمایا وہ کون تھا جس نے پہلے دن سے مجھے نبی مانا تھا یا رسول اللہ وہ صدیق تھے فرمایا پھر تم کیوں نہیں چھوڑتے میرے دوست کو میرے صحابی کو میری وجہ سے اے عمر جب صدیق کوئی بات کہہ بیٹھے صدیق کو نہ دیکھا کرو محمد کے چہرے کو دیکھ لیا کرو صدیق کچھ کہہ بیٹھے صدیق اونچا بول بیٹھے صدیق کوئی تلخ بات کہہ بیٹھے صدیق کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے صدیق کسی کو جھڑک بیٹھے صدیق کسی کے خلاف کوئی جملہ کہہ بیٹھے صدیق کو کچھ نہ کہا کرو صدیق کے احسانات کو یاد کرو صدیق کی قربانیوں کو یاد کرو میرے صدیق کو کچھ نہ کہو بس یہ کہو صدیق اب کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ تو ہمارے مرشد کا صحابی ہے یہ قانون ہے اسلام میں صدیق کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا اس وجہ سے کہ پیغمبر نے کہا ہے میری وجہ سے صدیق کو چھوڑنا ہے کچھ نہیں کہنا میری وجہ سے ہم صدیق تجھ سے پیار کرتے ہیں نبی کی وجہ سے تو ہمارے نبی کا ساتھی ہے سارے دلائل مانگتے رہے تو نے دلیل نہیں مانگی سارے مال پیش کرنے سے پہلے تو پیش کرتا تھا تو تاجر تھا مالدار تھا تو نے پہلے دن سے لے کر پیغمبر کی وفات تک نہ تو نے مال ملک چھپایا نہ تو نے اپنی جان کی پرواہ کی آج تیرا نام زندہ ہے اور اہل حدیث کے سٹیج سے آج بھی تمہاری عقیدت کو سلام پیش کرتے ہیں بچے ذبح کرا دیں گے صدیق تیری حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے آج بھی آج کی کانفرنس کا مطالبہ ہے اس آصف ملعون کو جس نے صدیق کو کافر کہا ہے اس کو واپس لاؤ تم کہتے ہو ہم نے لندن سے نواز شریف کو واپس لانا ہے ہمارا مطالبہ ہے آصف ملعون کو واپس لاؤ جس نے صدیق کی توہین کی ہے کبھی تو آئے گا پروانے صحابہ کے زندہ ہے اس کو واپس لا کے قانون حرکت میں لائے قانون بنا کے سزا دو اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سن لو ہم بھی واپس نہیں جائیں گے صحابہ کی عزت کے چرچے بلند کرتے رہیں گے چوکو چوراہوں پہ آ کے اعلان کرتے رہیں گے اونچی کہو مل کے کہو تھاکتے نہیں گئے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
ہم اکٹھے عقیدہ ختم نبوت کے لیے، ہم میدان میں ہیں عظمت صحابہ کے لیے، عظمت صدیق و عمر عثمان امی عائشہ کے لیے، عظمت آل رسول اہل بیت کے لیے، عظمت حسنین کریمین کے لیے، عظمت سیدنا امیر معاویہ کے لیے ہم میدان میں ہیں۔ اور تیسری بات سن لو، ہماری تقریر کا، ہمارے پروگرام کا، ہماری اس کانفرنس کا تیسرا علامہ سن لو، تیسرا مقصد سن لو، ہم انشاءاللہ ایک ایک اہل حدیث کو چن چن کے انشاءاللہ جوڑیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے ووٹوں پر بدماشی ہوتی رہی، ہمارے مسلک و منہج کو پریشان کیا جاتا رہا، اب ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی ووٹ آئے تو پھر اکٹھے ہو کے لڑو گے انشاءاللہ، اکٹھے ہو کے ایک ہی آواز پورے ضلع سے آئے۔ جڑا امیدوار تو آڑے کو لائے نا ووٹ منگن لئی، پتہ کی کہنا ہے؟ نالی بنا دو نہیں، سڑک بنا دو نہیں، ایسا ڈیرے نو ایک سولنگ لگا دو نہیں، جڑا بھی آئے اکو بات اکو جواب، ووٹ ہمارا نہیں، ووٹ ہمارے امیر ساجد میر کا ہے۔ اے کام تو اڑوا سے بڑا اوکھا ہے، ہمیں نالی نہیں چاہیے، ہمارا ووٹ ہمارے امیر پروفیسر ساجد میر کا ہے، اور ان کے حکم پر جس کو فرمائیں گے دیں گے، لیکن تمہیں لکھ کے دینا پڑے گا۔ اسمبلی میں جا کے صدیق کی عزت کا قانون آئے گا تو تم دستخط کرنے کے پابند ہووگے، یہ لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم ووٹ دیتے تھے نا، ہمارا جلسہ ہوگا تسی منظوری لے کے دیو گے، ہمارا کوئی کام ہوگا تو کرو گے، ہماری جماعت کوئی ملاحظتوں میں کوٹھا دو گے۔ اب ہم نے صرف ایک ہی مطالبہ رکھنا ہے، ہر امیدوار سے ہم نے لکھوانا ہے، جب اسمبلی میں صدیق کا اور عظمت ختم نبوت کا قانون آئے گا تو تم دستخط کرو گے۔ کیا خیال ہے؟ تم ووٹ صدیق کو دو گے، تم ووٹ عمر عثمان کے ناموس کو دو گے۔ اگر تم نے یہ ہم نے وعدہ لیا ہوتا آج اسمبلی پنجاب میں یہ قانون ردی کی ٹوکری میں یہ ظالم بدبخت نہ پھینکتے، آج یہ قانون رد نہ ہوتا، پلٹتا پیچھے نہ پلٹتا۔ آج ہم سے وعدہ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم نے کہ یہ معاہدہ لیا ہے حضرت الامیر صاحب سے، یہی اجازت ہم نے لی ہے، آئندہ الیکشن میں ہم اس امیدوار کو ووٹ دیں گے، جس کو دیں گے لکھوائیں گے، اسمبلی میں جا کے ناموس صحابہ بل وہ پیش کرے اور دستخط کرے۔ کیا خیال ہے؟ مرزائیوں کا اسمبلی میں رد کرے۔ اور اگلی بات جو ہم نے ان سے معاہدہ لینا ہے، توجہ فرمائیے کہ صحابہ کرام کی عزت، ناموس اور عظمت ختم نبوت کے تحفظ اور نمیوس کے لیے آپ تیسرا ہمارا معاہدہ کہ پاکستان کی اسمبلی میں، پنجاب کی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے، نفاذ جناب بن چکا ہے، نافذ العمل نہیں ہو رہا۔ وہ قانون کون سا ہے کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام نہیں، تو آڈی آواز، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام۔ پنجاب اسمبلی میں قانون بن چکا ہے کہ آج کے بعد کسی قبرستان میں پکی قبر نہیں بنے گی۔ پنجاب اسمبلی سے یہ قانون قرارداد پاس ہو چکی ہے، نئے ماڈل قبرستانوں میں پختہ قبر بنانے کی ممانعت کا قانون بن چکا ہے۔ ہم نے نافذ الامر کروانا ہے اور قبروں کو پکا نہیں ہونے دینا۔
یہ ہمارے مسلک کی اساس و بنیاد ہے. جب ان 3 بنیادوں پر ہم جماعت کو آگے لے کے چلیں گے، سیاسی قوت، جماعتی قوت، افرادی قوت کے ذریعے اپنے ووٹ کی قوت اور طاقت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے 3 ہم نے باتیں منوانی ہے کہ آج کے بعد یہ قانون جو بن چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی پکی قبر نہ بنائی جائے. ہر ماڈل قبرستان میں قبر جناب جو بنے وہ کچی ہو. اور دوسری بات، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جس طرح پنجاب اسمبلی میں آیات کریمہ لکھی گئی، احادیث مطہرات لکھی گئی، اور ہر شہر کی انٹری پر جناب آیت مبارکہ لکھنے کا قانون پاس ہوا، اسی طرح مرزائیوں کو کسی اسمبلی میں کوئی حصہ ان کا نہیں بنتا، وہ مرتدین کا گروہ ہے، اسمبلی سے ان کو مرتد ہم نے منوانا ہے. اور تیسری بات، ہم نے صدیق عمر عثمان کی عزت ناموس کا قانون بنوانا ہے، گستاخوں کو الٹا لٹکوانا ہے، ان کے لیے سزا کا تعین کروانا ہے. ان 3 بنیادوں پر یہ کانفرنس انشاءاللہ یہ آج کی اور اس کے بعد کانفرنسوں کا سلسلہ ہم پورے ملک میں پھیلانے جا رہے ہیں. سرگودا کے بعد راول پنڈی ڈویژن کا انتخاب ہم کر چکے، اگلے مہینے پنڈی میں جا رہے ہیں. پھر اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے کانفرنسوں انشاءاللہ ملک میں ہوگی اور انشاءاللہ وہابیوں کی قوت کو منوائیں گے انشاءاللہ. اتنی بڑی کانفرنس ہے، رات کو بھی ساری سیاسی جماعتیں مانیے. اور سب نے کہا ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس، اتنا بڑا اجتماع ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جیالے بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی مذہبی، سیاسی، مسلکی، جماعتی قوت کا مظاہرہ کر کے اپنے حقوق کو منوائیں گے. اور ان 3 بنیادوں پر، توحید پر، عزت رسول پر، اطرت رسول پر اور عظمت صحابہ پر اپنی جماعت کی بنیاد کو کھڑا کر کے آگے بڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ پورے ملک میں توحید و سنت کو غالب کر کے چھوڑیں گے.